السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه إلى الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ 8واں پارہ۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر سورہ الانعام کی 137۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی فطرہ پردازیوں میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اختیار دیا ہوا ہے، اس لیے جو انسان جو کام کرنا چاہتا ہے، نیکی کا ہو یا برائی کا، اللہ اسے اسی راستے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ تفسیر دیکھتے ہیں، یہاں شریکوں کا لفظ ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے جو اوپر کے معنی سے مختلف ہے۔ اوپر کی آیت میں جنہیں شریک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا تھا وہ ان کے معبود تھے، جن کی برکت یا سفارش یا توسط کی کو یہ لوگ نعمت کے حصول میں مددگار سمجھتے تھے اور شکر نعمت کے استحقاق میں انہیں اللہ کے ساتھ حصے دار بناتے تھے۔ بخلاف اس کی اس آیت میں شریک سے مراد وہ انسان اور شیطان ہیں جنہوں نے قتل اولاد کو ان کی نگاہ میں ایک جائز اور پسندیدہ فعل بنا دیا تھا۔ انہیں شریک کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے جس طرح پرستش کا مستحق تنہا اللہ تعالیٰ ہے، اسی طرح بندوں کے لیے قانون بنانے اور جائز و ناجائز کی حدیں مقرر کرنے کا حقدار بھی صرف اللہ ہے۔ لہٰذا جس طرح دوسروں کے آگے پرستش کے افعال میں سے کوئی فعل کرنا اسے اللہ کا شریک بنانے کا ہم معنی ہے، اسی طرح کسی کے خود ساختہ قانون کو برحق سمجھتے ہوئے اس کی پابندی کرنا اور اس کے مقرر کیے ہوئے حدود کو واجب الاطاعت ماننا اسے خدائی میں اللہ کا شریک قرار دینے کا ہم معنی ہے۔ یہ دونوں افعال بہرحال شرک ہیں، خواہ ان کا مرتکب ان ہستیوں کو زبان سے الہ اور رب کہے یا نہ کہے، جن کے آگے وہ نظر و نیاز پیش کرتا ہے اور جن کے مقرر کیے ہوئے قانون کو واجب الاطاعت مانتا ہے۔ قتل اولاد کی 3 صورتیں اہل عرب میں رائج تھیں اور قرآن میں تینوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، لڑکیوں کا قتل، اس خیال سے کہ کوئی ان کا داماد نہ بنے، یا قبائلی لڑائیوں میں وہ دشمنوں کے ہاتھ نہ پڑیں، یا کسی دوسرے سبب سے وہ ان کے لیے سبب آر نہ بنے۔ نمبر 2، بچوں کا قتل اس خیال سے کہ ان کی پرورش کا بار اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہے اور ذرائع معاش کی کمی کے سبب سے وہ ناقابل برداشت بوجھ بن جائیں گے۔ نمبر 3، بچوں کو اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے بھیڑ چڑھانا۔
یہ ہلاکت کا لفظ نہایت معنی خیز ہے. اس سے مراد اخلاقی ہلاکت بھی ہے جو کہ انسان سنگ دلی اور شقاوت کی اس حد کو پہنچ جائے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے لگے. اس میں جوہر انسانیت کو درکنار جوہر حیوانیت تک باقی نہیں رہتا. اور نوی و قومی ہلاکت بھی کہ قتل اولاد کا لازمی نتیجہ نسلوں کا گھٹنا اور آبادی کا کام ہونا ہے، جس سے نوع انسانی کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور وہ قوم بھی تباہی کے گڑھے میں گرتی ہے جو اپنے حامیوں اور اپنے تمدن کے کارکنوں اور اپنی میراث کے وارثوں کو پیدا نہیں ہونے دیتی، یا پیدا ہوتے ہی خود اپنے ہاتھوں انہیں ختم کر ڈالتی ہے. اور اس سے مراد انجامی ہلاکت بھی ہے کہ جو شخص معصوم بچوں پر یہ ظلم کرتا ہے، جو اپنی انسانیت کو بلکہ اپنی حیوانی فطرت تک کو یوں الٹی چھری سے ذبح کرتا ہے، جو نوع انسانی کے ساتھ خود اپنی قوم کے ساتھ یہ دشمنی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے شدید عذاب کا مستحق بناتا ہے. پھر زمانے جاہلیت کے عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا پیرو سمجھتے اور کہتے تھے. اس بنا پر ان کا یہ خیال تھا کہ جس مذہب کا وہ اتباع کر رہے ہیں وہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہی ہے. لیکن جو دین ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے سیکھا تھا، اس کے اندر بعد کی صدیوں میں مذہبی پیشوا، قبائل کے سردار، خاندان کے بڑے بوڑھے اور مختلف لوگ طرح طرح کے عقائد اور اعمال اور رسوم کا اضافہ کرتے چلے گئے، جنہیں آنے والی نسلوں نے اصل مذہب کا جز سمجھا اور عقیدت مندی سے کے ساتھ ان کی پیروی کی. چونکہ روایات میں یا تاریخ میں یا کسی کتاب میں ایسا کوئی ریکارڈ محفوظ نہ تھا جسے معلوم ہوتا کہ ایسا مذہب کیا ہے اور بعد میں کیا چیزیں کس زمانے میں کس نے کس طرح اضافہ کی، اس وجہ سے اہل عرب کے لیے ان کا پورا دین مشتبہ ہو کر رہ گیا تھا. وہ نہ کسی چیز کے متعلق یقین سے یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ اصل دین کا جز ہے جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور نہ یہی جانتے تھے کہ یہ بدعات اور غلط رسوم جو بعد میں لوگوں نے بڑھا دی، اسی صورتحال کی ترجمانی اس فکرے میں کی گئی. یعنی اگر اللہ چاہتا کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کر سکتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کی مشیت یہی تھی کہ جو شخص جس راہ پر جانا چاہتا ہے اسے جانے کا موقع دیا جائے، اسی لیے یہ سب کچھ ہوا. پس اگر یہ لوگ تمہارے سمجھانے سے نہیں مانتے اور ان افتراء پردازیوں ہی پر انہیں اصرار ہے، تو جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں کرنے دو، ان کے پیچھے پڑنے کی کچھ ضرورت نہیں. کہ یہاں قرآن کی وہی آیت صادق آتی ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ ہمارا کام دین کو پہنچا دینا ہے. زبردستی کسی پر مسلط نہیں کیا جا سکتا، زبردستی کسی کو دائرہ اسلام میں نہیں لا سکتے، زبردستی کسی کو نیکی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور گناہ سے زبردستی روکا نہیں جا سکتا. یہ ہمارے بس کی بات نہیں. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، دل اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے ہدایت دے دے. ہمیں دعائے خیر سب کے لیے مانگنی چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے بھی. ہمیں اپنی دعاؤں میں سب کے لیے اللہ سے بھلائی کا سوال کرنا چاہیے اور ایمان کی سلامتی مانگنی چاہیے، اور یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ تو نے جیسے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اپنی رحمت کے ساتھ پیدا کیا کہ اس آنے کو ہم نہیں جانتے یا محسوس کر سکتے کہ اتنی سہولت کے ساتھ تو نے ہمیں پیدا کر دیا، بالکل اسی طرح ہے باری تعالیٰ تو آخرت میں بھی جب ہمیں دنیا سے لے کے جائے تو اس وقت میں بھی ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمانا، اور ایسے ہی اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں دنیا سے لے جانا کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے تو مسلمان فوت کرنا، اور اپنے نوشتے میں بھی ہمیں مسلمان والے خانے میں رکھنا، ہماری زبان پہ اس وقت میں کلمہ جاری کر دینا، موت کی بیہوشیوں میں ہی ہماری مدد فرمانا. ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جسے تو ناراض ہو جائے، ہمیں اپنی رضا کے کاموں پہ جما دینا، ہم سے ہماری برائیاں دور کر دینا، ہمیں میل کچیل سے اس طرح پاک صاف کر دینا جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے. اے اللہ تیرے لیے کلمہ کن ہے، صرف کلمہ کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے. جس کام کا تو ارادہ کر لے تو صرف اس کے لیے کلمہ کن بولتا ہے، فیکون وہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے بھی دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین. اگلی آیت دیکھتے ہیں. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
ہاں جی، آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں. آیت نمبر 138. انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں. دیکھیں کیسی نادانی کی بات کرتے ہیں. حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور باربرداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے. ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا. اہل عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ بعض جانوروں کے متعلق یا بعض کھیتوں کی پیداوار کے متعلق منت مان لیتے تھے کہ یہ فلاں آستانے یا فلاں حضرات کی نیاز کے لیے مخصوص ہیں. اس نیاز کو ہر ایک نہ کھا سکتا تھا، بلکہ اس کے لیے ان کے ہاں ایک مفصل ضابطہ تھا جس کی روح سے مختلف نیازوں کو مختلف قسم کے مخصوص لوگ ہی کھا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو نہ صرف مشرکانہ افعال میں شمار کرتا ہے، بلکہ اس پہلو پر تنبیہ فرماتا ہے کہ یہ ضابطہ ان کا خود ساختہ ہے. یعنی جس اللہ کے رزق میں سے وہ یہ منتیں مانتے اور نیازیں کرتے ہیں، اس نے نہ ان منتوں اور نیازوں کا حکم دیا ہے اور نہ ان کی کھانے کے متعلق یہ پابندیاں عائد کی ہیں. یہ سب کچھ ان خودسر اور باغی بندوں نے اپنے اختیار سے خود ہی تصنیف کر لیا ہے. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب کے ہاں بعض مخصوص منتوں اور نظروں کے جانور ایسے ہوتے تھے جن پر خدا کا نام لینا جائز نہ سمجھا جاتا تھا. ان پر سوار ہو کر حج کرنا ممنوع تھا، کیونکہ حج کے لیے لبیک اللہم لبیک کہنا پڑتا تھا. اس طرح ان کا دودھ دھوتے وقت یا ان پر سوار ہونے کی حالت میں یا ان کو ذبح کرتے ہوئے یا ان کو کھانے کے وقت اہتمام کیا جاتا تھا کہ اللہ کا نام زبان پر نہ آئے. استغفر باللہ استغفر اللہ. یعنی یہ قاعدے اللہ کے مقرر کیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کی پابندی یہی سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے مقرر کیا ہے، اور ایسا سمجھنے کے لیے ان کے پاس اللہ کے کسی حکم کی سند نہیں ہے، بلکہ صرف سند یہ ہے کہ باپ دادا سے یوں ہی چلتا آ رہا ہے اور اسی کی وہ اندھا دھند پیروی کیے چلے جا رہے ہیں. اگلی آیت ہے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ فَسَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور کہتے ہیں یہ جو کچھ جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ باتیں جو انہوں نے گھاڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا. یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے. اہل عرب کے ہاں نظروں اور منتوں کے جانوروں کے متعلق جو خود ساختہ شریعت بنی ہوئی تھی، اس کی ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ ان جانوروں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہو اس کا گوشت صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتوں کے لیے ان کا کھانا جائز نہیں. لیکن اگر وہ بچہ مردہ ہو یا مر جائے تو اس کا گوشت کھانے میں مرد و عورت سب شریک ہو سکتے ہیں. اگلی آیت ہے قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و ندانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا. یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والے میں سے نہ تھے. یعنی یہ گچے وہ لوگ جنہوں نے یہ رسم و رواج گھڑے تھے، تمہارے باپ دادا تھے، تمہارے مذہبی بزرگ تھے، تمہارے پیشوا اور سردار تھے، لیکن حقیقت بہرحال حقیقت ہے ان کے ایجاد کیے ہوئے غلط طریقے صرف اس لیے صحیح اور مقدس نہیں ہو سکتے کہ وہ تمہارے اسلاف اور بزرگ تھے. جن ظالموں نے قتل اولاد جیسے وحشیانہ فعل کو رسم بنایا ہو، جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو خام خواہ اللہ کے بندوں پر حرام کیا ہو، جنہوں نے دین میں اپنی طرف سے نئی نئی باتیں شامل کر کے اللہ کی طرف منسوب کی ہوں،
وہ آخر فلاحیاب اور راست رو کیسے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ تمہارے اسلاف اور بزرگ ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال تھے وہ گمراہ، اور اپنی اس گمراہی کا انجام بھی وہ دیکھ کر رہیں گے۔ جب قیامت آئے گی تو ہر چیز ان پر روشن ہو جائے گی اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم کس جہالت میں پڑے ہوئے تھے۔ اپنی جہالت پر وہ خود گواہی دیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اصل میں جنات معروشات وغیر معروشات کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن سے مراد دو طرح کے باغ ہیں۔ ایک وہ جن کی بیلیں اوپر جیسے اس کے سٹینڈ وغیرہ بنائے جاتے ہیں جس پہ وہ چڑھائی جاتی ہیں، اور دوسرے وہ جن کے درخت خود اپنے تنوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہماری زبان میں باغ کا لفظ صرف دوسری قسم کے باغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے جنات غیر معروشاتین کا ترجمہ باغ کیا گیا ہے، اور جنات تم معروشات کے لیے تاکستان یعنی انگوری باغ کا لفظ اختیار کیا ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری و بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اصل میں لفظ فرش استعمال ہوا ہے، جانوروں کو فرش کہنا یا تو اس رعایت سے ہے کہ وہ چھوٹے قد کے اور زمین سے لگے ہوئے چلتے ہیں، یا اس رعایت سے کہ وہ زمین کے ذبح کے لیے زمین پر لٹائے جاتے ہیں، یا اس رعایت سے کہ ان کی کھالوں اور ان کے بالوں سے فرش بنائے جاتے ہیں، قالین وغیرہ جیسے نا۔ سلسلہ کلام پر نظر کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ باتیں ذہن نشین کرانا چاہتا ہے۔ تین باتیں، ایک یہ کہ باغ اور کھیت اور یہ جانور جو تم کو حاصل ہیں یہ سب اللہ کے بخشے ہوئے ہیں، کسی دوسروں کا اس بخشش میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے بخشش کے شکریہ میں بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ جب یہ چیزیں اللہ کی بخشش ہیں تو ان کے استعمال میں اللہ ہی کے قانون کی پیروی ہونی چاہیے، کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کے استعمال پر اپنی طرف سے حدود مقرر کر دیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کی مقرر کردہ رسموں کی پابندی کرنا اور اللہ کے سوا کسی اور کے آگے شکر نعمت کی نظر پیش کرنا ہی حد سے گزرنا ہے، اور یہی شیطان کی پیروی ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے کھانے پینے اور استعمال ہی کرنے کے لیے پیدا کی ہیں، اس لیے پیدا نہیں کی کہ انہیں خام خواہ آرام کر لیا جائے۔ اپنے اوہام اور قیاسات کی بنا پر جو پابندیاں لوگوں نے اللہ کے رزق اور اس کی بخشی ہوئی چیزوں کے استعمال پر عائد کر لی ہیں وہ سب منشا الہی کے خلاف ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعد اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہے؟ ٹھیک ٹھیک علم سے مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔
یعنی گمان، وہم یا آبائی روایت نہ پیش کرو بلکہ علم پیش کرو اگر تمہارے پاس ہے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ یا پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کر کے؟ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ سوال اس تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے پیش اس لیے کیا گیا کہ ان پر خود اپنے ان توہمات کی غیر معقولیت واضح ہو جائے۔ یہ بات کہ ایک ہی جانور کا نر حلال ہو اور مادہ حرام، یا مادہ حلال ہو اور نر حرام، یا جانور خود حلال ہو مگر اس کا بچہ حرام، یہ صریحاً ایسی نامعقول بات ہے کہ عقل سلیم اسے ماننے سے انکار کرتی ہے، اور کوئی ذی عقل انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ایسی لغویات کا حکم دیا ہوگا۔ پھر جس طریقے سے قرآن نے اہل عرب کو ان کے ان توہمات کی غیر معقولیت سمجھانے کی کوشش کی ہے بائینہ، اسی طریقے پر دنیا کی ان دوسری قوموں کو بھی ان کے توہمات کی لغویات پر متنبہ کیا جا سکتا ہے، جن کے اندر کھانے پینے کی چیزوں میں حرمت و حلت کی غیر معقول پابندیاں اور چھوت چھات کی قیود پائی جاتی ہیں۔ یہیں پر ہم لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔